تو اس مجھے اتنا سمجھ آیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے مطلب ایاک کا جو صیغہ ہے یہ ہمیشہ حصر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اور مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیشہ حصر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن، رائٹ؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سب سے پہلی جو چیز مجھے، اگر میں یہ اثنا عشری کو درست شمار کرنا مطلب درست کہنے کی کوشش کروں یا اس کو کنسیڈریشن میں لانے کی کوشش کروں، تو جو پہلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے توحید. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز آتی ہے توحید، اس کے بعد امامت. تو آج میں آپ سے توحید پہ بات کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا استغاثہ لغیر اللہ کے بارے میں کیا موقف ہے اور آپ اس موقف کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بات کو تو ٹھیک ہے، آپ کی اس موقف کو اگر ہم درست مان بھی لیں کہ اور میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ ایاک کا جو صیغہ ہے وہ ہمیشہ حصر کے لیے نہیں آتا، لیکن آپ مجھے اس کے دلائل دے سکتے ہیں، آپ کے اس بارے میں موقف کیا ہے، آپ اس پہ کیا دلائل رکھتے ہیں؟ اوکے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق میں آپ کی تصحیح کرتا ہوں. ایاک جو ہے، ایاک وہ صرف ایک مفعول ہے جو مقدم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، مفعول منفصل ہے جس کو کہتے ہیں. وہ کبھی حصر کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ نہیں کہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. جو تقدیم ما حق و تاخیر ہے وہ مؤخر تھا، نستعینک تھا، وہ ہو گیا ایاک نستعین، ٹھیک ہے نا، اس کو مقدم کر دیا. یہ حیات بدل دینا، ترتیب بدل دینا، یہ ہمیشہ حصر کے لیے نہیں ہوتا. تو اور آپ اس کو انشاءاللہ مانتے ہیں اور میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. بہرحال جی آپ نے ہاں بالکل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ترتیب ہے، ترتیب ہم بدل دیتے ہیں. نستعینک اس کو ہم نے چینج کیا، ایاک نستعین. ایاک نستعین جو ہے یہ ترتیب بدل دیا، ترتیب بدل گیا. یہ ترتیب بدل دینا یہ کبھی حصر کے لیے ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ ترتیب کی بات ہے. ایاک جو ہے، ایاک بذات خود ایک ضمیر ہے، منفصل ہے، وہ کبھی اس کو حصر سے اس کو کام ہی نہیں ہے. حصر ہے یا نہیں اس سے اس کو کام نہیں ہے. حصر جو یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو لوگ کہیں گے کہ اس میں حصر ہے وہ ترتیب کے بنا پر کہیں گے، ترتیب کی وجہ سے. جی بالکل ایسے ہی ہے، ترتیب نہ لفظ کی وجہ سے بلکہ ترتیب کی وجہ سے. بہرحال وہ آپ میری بات مانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. غیر اللہ سے مدد مانگنا، دیکھیں عزیزو، وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، جیسے عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے مخصوص ہے. اس کو اگر کسی اور شخص کے لیے بجا لائیں تو یہ شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے. لیکن وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، جیسے مدد طلب کرنا، یہ اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے مخصوص ہوتا، غیر اللہ سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے، تو زندگی دنیا میں رہنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا. کیونکہ ہمارا حیات، ہماری زندگی کا جو سسٹم ہے وہ اسی لیے چلتا ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں. میں لکھتا بھی ہوں تو کس سے لکھتا ہوں؟ ہاں، قلم سے لکھتا ہوں، پین سے لکھتا ہوں. یہ غیر اللہ سے مدد لینا. تو غیر اللہ سے مدد لینا یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب اسباب مختلف قسم کے ہیں. ایک اسباب جو ہیں، اسباب ہے ظاہری، جو سب کو اس پہ ایمان ہے. مثلا پین ہے میرے ہاتھ میں نا، آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ظاہری اسباب ہے. میرے پاس موبائل فون ہے، میرے بھائی ہیں ادھر بیٹھے ہوں گے، میں ان سے کہتا ہوں پانی لے کے آؤ، فرض کریں. اب میرا بھائی ادھر نہیں بیٹھا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. یہ ظاہری اسباب ہیں، ان پہ تو کوئی نہیں کہتا. اب جو وہ اسباب ہیں جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ اسباب حق ہیں، لیکن کافر وہ ان پہ عقیدہ نہیں رکھتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہم مسلمان ہیں، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. فرشتے ہمارے کاندھوں پہ ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم مرتے ہیں تو فرشتے ہماری وہ روح قبض کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی رسول ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ اب رسالت ان کی ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے معجزات نہیں چھینے، ان کے معجزات ہیں جس طرح ان کے حیات میں تھے، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی برزخ میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ان اسباب میں سے جو غیبی اسباب ہیں جو کافر وہ ایمان نہیں رکھتے، مسلمان ایمان رکھتے ہیں، ان سے ہم مدد مانگیں. اگر ان کی عبادت کریں، بات صحیح آپ کی، عبادت کریں. ہم کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی،
تو اس کے काफिर होने में कोई शक ही नहीं है, वो काफिर है, मुशरिक है, नजिस है, लेकिन कोई इबादत नहीं करता, कोई उनको रसूल समझकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई उनको साहिब मौजज़ात समझकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई उनको रऊफ और रहीम समझकर, बिल मोमिनीन रऊफ और रहीम, मोमिनीन के साथ बड़ा राफत है, उनको प्यार है, उनको तकलीफ में देखना उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, उनसे इस्तिगासा करता है, तलब आउन करता है, तो इसमें हुर्मत नहीं है, इसमें शिरक नहीं है, ठीक है ना। और हुक्म। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता, ये तो आपका मौक़िफ़ हो गया, ठीक है, मैंने सुन लिया। आप मौक़िफ़ पे क्या दलाइल देते हैं? मतलब आपने ये कहा ना कि उनसे तलब आउन करना शिरक नहीं है, ओके, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास इसके क्या दलाइल हैं? आप कुरान से या दलील मैंने अर्ज किया ना आपकी खिदमत में, एक हमारा ईमान है कि ये बात हक है, ठीक है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, चाहे दुनिया वाले कह दे मुर्दा हैं, लेकिन हमारे नजदीक वो जिंदा है, वो रसूल जैसे शुहदा जिंदा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, शहीद को मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अल्लाह के नजदीक रिज़्क़ भी कहते हैं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, सुनते हैं, क़ुल अमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुअमिनून, तुम चाहे मर्जी करो, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोमिन देख रहे हैं। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है व कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, रोज़ क़यामत हम आपको शाहिद के तौर पे लाएंगे। तो शाहिद कौन है? शाहिद वही है, झूठी शहादत तो नहीं दे सकता कोई, क्या मुझे एक बात का पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कि आप कौन है, क्या करते हैं, मैं शहादत दूं, ये तो नहीं हो सकता ना। शाहिद वही होगा जो शाहिद है, वही हो जो शहूद करता है, जो देखेगा फिर शहादत देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फजल से उनके पास इतने करामात मौजिज़ात हैं, मुर्दा जिंदा करना चाहें अल्लाह के इज़्न से, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज को शफा देना चाहें, ईसा अलैहिस्सलाम से कम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम मस करते थे मरीज की तरफ, बीमार की तरफ, मरीज को शफा देते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कम नहीं है। तो और इस तरह मेहरबान भी हैं, प्यार है, मोहब्बत है उनको, मोमिनीन से राफत है, रहमत है। तो इसलिए उनसे तलब करना, मैंने दलाल आपको बता दिए। आप कहते हैं दलील क्या? दलील ये मैंने जिक्र किया ना कि आप कह रहे हैं कि शिर्क क्या, आप शिर्क की दलील मैंने अभी तक देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अपना नजरिया बताऊं, मैं यहाँ पे अपना नजरिया बताने, अपने नजरिए का दिखा करने नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं अपने बात को मॉडिफाई करता हूँ, तो जब हम आप बहुत शोर आ रहा है आपके माइक से, क्या आपने चेंज किया वहां पे? स्पीकर पता नहीं क्या। अच्छा, जो अभी सही हो गया। अच्छा, जो अर्ज है कि मैं अपनी बात को चेंज करता हूं, मॉडिफाई करता हूं। अर्ज यह है कि असल यही है, जो प्रिंसिपल है, कायदा यही है कि अगर एक ऐसा सरपरस्त है हमारा, जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर उनकी ये हालत है तो उनसे तलब ना करने की कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा है, अगर कोई कहता है कि उससे तलब नहीं कर सकते, वो तलब ना करने के लिए दलील चाहिए। तलब करने के लिए कोई दलील की, जो दलाल मैंने जिक्र किया वो काफी है। हुक्म करें। मैं आपसे जिक्र करता हूँ। पहली बात, आपने ये कहा कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो देखते हैं, ठीक है, आपने उसके लिए दलील जिक्र की वसयल्लाहु अमलकुम व रसूल, ऐसे ही है। अब अगर आप आयत का कॉन्टेक्स्ट देखें, एक सेकंड ठहरें, अगर मैं ये आयत कुरान से खोल लूं, एक सेकंड दीजिएगा। मुझे बस एक सेकंड दे, मैं जी नो रश, टाइम ले ले अपना, टेक योर टाइम। जी सर, ये आयत है
یہ آیت مطلب اس آیت میں جس طرح آپ نے کہا نا، دیکھیں جب ہم لوگ کسی چیز کے دلائل ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ تو اس بات کو مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جب ہم کسی چیز کے دلائل ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایسی چیز دلیل کے طور پہ ذکر کرنی ہوتی ہے جو کہ اس میں شبہ نہ ہو. مثلا جیسے آپ نے پہلے بولا کہ جیسے تقدیم ہے، جو چیز بعد میں آنی ہے اس کی تقدیم کرنے سے حسر کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے مگر لازم نہیں آتا. ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے یہ جو آپ نے آیت ذکر کیا وَسَيَّ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اس بات کی قطعیت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول غائبانہ طور پہ بھی آپ کے ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس آیت کی تفسیر جو عموماً کی جاتی ہے، اگر میں اب اللہ سے بتائیں آئمہ اطہار کی تفاسیر اس بارے میں نہیں جانتا، میں تو جو تفاسیر میرے علم میں ہے اس کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر عموماً یہ کی جاتی ہے کہ جو تم عمال کرتے ہو وہ تم کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور آگے مومنون کا بھی ذکر کیا کہ مومن بھی دیکھ لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس آیت سے یہ مراد لیں کہ رسول غائبانہ طور پر دیکھتے ہیں وَسَيَّ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھ لیں گے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مومن غائبانہ طور پر دیکھتے ہیں. مثلا اگر آپ میرے سامنے کوئی عمل کرتے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے عمل کو، لیکن آپ لیٹ سے ویڈیو کال کے بعد کوئی عمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کے عمل کو نہیں دیکھا، چلو میں مومن نہیں ہوں گا. آپ کسی مومن کی ذکر کر لیں گے، کوئی مومن آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے عمل وہی دیکھے گا نا جو آپ اس کے سامنے کرتے ہیں. اس کے بعد اسی آیت کے اندر اگر آپ یہ آیت مکمل دیکھیں نا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا غیب اور شہادت کے جاننے والے کی طرف. اس وقت میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں اس وقت اپنے کسی نظریے کا دفاع نہیں کر رہا. میرا مقصد صرف آپ کا نظریہ جاننا اور ایک قطعی دلیل جاننا ہے، بس اتنا ہے فقط، ٹھیک ہے. اور میں مشہور ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، میرا کوئی یوٹیوب چینل کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف اسے فقط علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں جو چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اگر مطلب میں اثنا عشری کو واقعتاً پہلے تو میں نے کبھی سے وائبل آپشن نہیں کے طور پہ کنسیڈر نہیں نہ کیا تھا. آپ بھی کچھ باتیں مجھے واقعتاً جاندار لگتی ہیں، اس لیے میں نے جو میرے واقعی صحیح اشکالات ہیں، میں آغا جواد نقوی صاحب کے پاس گیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا نا کہ ہم طلب ہی نہیں کرتے اون، ٹھیک ہے. تو میں جاننا چونکہ آپ کرتے ہیں اور مجھے آپ کی بہت ساری باتیں بہت زیادہ کنونسنگ لگتی ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے ایک قطعی دلیل اور ایک علم کے لیے آیا ہوں، فقط ایز اے طالب علم، ٹھیک ہے. میرا اپنی آئیڈینٹی ظاہر کرنا یا میرا مقصد کچھ بھی نہیں ہے سوائے جاننے کے. اچھا بات کی طرف آتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آیت کے اندر پہلی تو بات مومنین کا بھی ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں عالم غیب کی طرف لوٹایا جائے گا. اسی طرح آپ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کا شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے ایک شاہد، ایک مبشر، ایک نذیر. آپ کی ویڈیو ختم ہو گئی؟ نہیں صحیح آواز آ رہی ہے نا؟ تو ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. تو گواہی جس طرح ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اب شہادت کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ ہم شہود علم کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ رؤیت کی بنیاد پر ہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے نبی کے بارے میں وما كنت لديهم، کہ آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، ٹھیک ہے. یا اسی طرح وما كنت بجانب طور الایمن، اور اس طرح کی مختلف آیات آتی ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے، جس سے اللہ کے رسول کے ہر جگہ پر علماً موجود ہونے کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول جو گواہی دیں گے وہ تو انہی چیزوں کے بارے میں ہوں گے نا جس کا وہ علم رکھتے ہیں. تو اسی طرح جو واقعہ افک ہوا، اب مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں اس کی کیا تفسیر ہے، لیکن جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یا حضرت عائشہ کے بارے میں نہ بھی ہو، جس کے بارے میں بھی ہو، ٹھیک ہے. اس وقت میرا مقصد کسی اور چیز کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، اس وقت ہم ٹاپک آف ہینڈ پہ ہی فوکس کریں. اینی ویز وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، پھر اللہ نے آیات نازل کی، وٹ ایور، ٹھیک ہے. یہ واقعہ اگر آپ نکال بھی دے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہوئی، جس طرح ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، وٹ ایور، ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں. تو کیا آپ پہلی بات تو یہ نا کہ جب ہم کسی بندے سے اون طلب کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس چیز کی قطعی دلیل ہونی چاہیے جس میں ابہام نہ ہو، شبہ نہ ہو کہ وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی مجھے اس کی ایک قطعی دلیل دے دیں کہ وہ سنتے اور جانتے ہیں. جی دیکھیں قطعی دلیل میں نے دیا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت شاہد کے طور پر، امت پہ شاہد کے طور پہ لایا جائے گا. اب آپ فرما رہے ہیں کہ اب آپ مجھے میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اعمال نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سورج کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اگر اس طرح تمہارے لیے واضح ہے کوئی بات تو اس پہ شہادت دے دو، اگر نہیں ہے، واضح نہیں ہے تو شہادت نہ دو. وہ شہادت دینا یہ حرام ہے. اگر ان کو آلات کا پتہ ہی نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کیسے شاہد لائیں گے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر میں ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، حیات الانبیاء سیوطی صاحب کی جو حیات الانبیاء ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے. تو اب آیت کے جو آپ نے ترجمہ کیا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، مؤمنین سے مراد یہاں پہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. مومنین اعمال نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال دیکھتے ہیں اپنی امت کی. ایک حدیث نہیں ہے، کئی سارے احادیث ہیں، اور اعمال ان پہ عرضہ ہوتی ہیں. آپ کے پاس بھی حدیث ہیں کہ امت کے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرضہ ہوتی ہیں. ہمارے پاس احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، جیسے اسی آیت میں فسيرى الله عملكم، اللہ آگے جا کر نہیں دیکھے گا، اللہ بھی دیکھتا ہے. فسيرى الله عملكم قل اعملوا فسيرى الله عملكم تفسیر ہوتا ہے، وہ تو بالفعل کے لیے نہیں ہوتا. سین فیوچر کے لیے بھی ہوتا ہے، تحقیق کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بے تحقیق اللہ تعالیٰ دیکھے. تو اللہ تعالیٰ ابھی دیکھ رہا ہے. اگر جس طرح اللہ دیکھتا ہے فسیرا، اسی رؤیت جو اللہ کی ہے وہی رؤیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد اعمال ہیں، اعمال اس پہ عرضہ ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجو، تمہارے درود مجھے پہنچ جاتا ہے، تم جو درود بھیجتے ہو وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے. میں یہاں پہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے هذا کتاب انباء الاذکیاء لحیات الانبیاء، حیات الانبیاء پر سیوطی صاحب کی کتاب ہے. اب میں اس کا جو ہے وہ یہ مخطوط طور پہ ہے، میں اس کا اسکین مخطوط کیا، میں اس کا جو ہے وہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو پرنٹ طور پہ ہے وہ جو حروف کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، تو کیونکہ اس میں پڑھنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اس میں بہت ساری احادیث سیوطی نے نقل کیا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ دیں کہ نہیں دیکھتا، وہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن قرآن کا یہی فرمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. اب ٹھیک ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. یہ آپ لوگوں کے عقائد. ہمارے عقائد ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف ظواہر کے مطابق بات کرنا ہوتا ہے، علم غیب کے مطابق ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں، انہوں نے موتا کا خبر دیا، حدیث بہت متواتر ہے. انہوں نے کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، پھر کہا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، اب میں دیکھتا ہوں جعفر طیار علیہ السلام شہید ہو گئے، اور جعفر علیہ السلام کے دونوں بازو کٹے ہیں اور وہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرنے لگے. ٹھیک ہے نا. بعد میں وہ موتا بہت دور ہے مدینے سے، 20 دن 3 ہفتے 4 ہفتوں کے بعد صحابہ آئے وہاں سے، موتا سے واپس آ گئے. تو انہوں نے وہی جو واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہیں، انہوں نے تائید کی کہ یہی واقعات جنگ میں پیش آئے تھے. آپ لوگوں کی روایت ہے عمر کی کہ عمر مدینے میں بیٹھے تھے منبر پر، تو ایک دفعہ اس نے چلانے لگا کہ یا ساریہ الجبل الجبل، اے لشکر پہاڑ کی طرف بھاگو، پہاڑ کی طرف بھاگو. تو پوچھا گیا کہ یہ کیا چکر ہے، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو لشکر ہے وہاں پہ آذربائیجان میں پتہ نہیں کہاں پر اتنی دور ہے، وہ ان کو کفار نے ان پہ حملہ کیا ہے، تو ان کو جو بھاگنا چاہیے پہاڑ کی طرف بھاگنا چاہیے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ پہاڑ کی طرف بھاگو. ٹھیک ہے نا. تو تم یہ روایت کرتے ہو عمر کے متعلق کہ انہوں نے مدینے میں بیٹھ کر اس نے وہاں پہ بخاری میں، جی ہاں، بخاری آپ کے نزدیک تو بالاجماع صحیح ہے. ہاں مطلب نہیں ہے بخاری میں آپ کو لوگوں کے ہاتھ تو سب صحیح ہے نا، اس کے سند دیکھنے کی ضرورت ہے. جب بخاری میں ہے بخاری کی معلق روایات کو سب کو صحیح نہیں کہتے ہم، بخاری کی جو سند روایات ہیں ان سب کو صحیح بولتے ہیں. جو ان کے معلقات ہیں ان میں سے بسا اوقات ضعیف بھی ہیں. اب آپ دیکھیں وہ بخاری میں معلقات میں سے ہیں یہ، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان میں سے ہیں. یا ساریہ الجبل الجبل جو روایت ہے
अब आप देख लीजिए उसमें तो कम से कम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वो तो हदीस तो सही है ना कि उन्होंने मौता से खबर दी है। अल्लाह के रसूल की बात है वो ये है कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो इस बात का कुदरत रखते थे अल्लाह के इज़्न से और मौजज़ात से कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, तो इसमें कोई वो ऐसा शुबे वाली बात नहीं है। इसी तरह अल्लाह के रसूल को अगर किसी चीज का गायबाना तौर पर इल्म कर दिया जाए तो इस पे भी कोई शुबे वाली बात नहीं है। बात यह है कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी से मुतअद्दिद बात जो हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि उन्हें कितनी बातों का पता नहीं चल सका। या चलें, पहली बात तो यह है कि मुझे मतलब देखें, आपने कहा हमारे यहाँ अहादीस मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे जैसा एक नया बंदा आपकी इस चीज को कबूल करना चाहता है या उसके करीब आना चाहता है तो उसको कोई आप ऐसे वो क्या कहते हैं काते बुरहान नहीं दिखा सकते कि जिससे ये बात अज़र मिन शम्स हो जाओ, कोई शुबा वाली चीज ही ना रहे। आप देख रहे हैं ना, आपके ज़हन में शुबहात बहुत हैं। आप समझ रहे हैं कि इसमें मैंने जो बात की है उसमें कोई गुबार है, कोई उसमें एम्बिग्यूटी है, अज़हर मिन शम्स नहीं है ना। मैंने आपकी खिदमत में फिर दोहराता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी रसूल हैं, अब भी जिंदा हैं, अब भी सुनते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, दुरूद भेजते हैं, वो सुनते हैं। बात सुनिए। आप फिर कहते हैं मुझे पता नहीं है, फिर कहते हैं मुझे अज़हर मिन शम्स नहीं है। और जब वो सुनते भी हैं, मौजिज़ात भी हैं, करामात भी हैं, एक शख्स है मसलन आपके साथ बैठा है, उसके पास पानी है, पानी, आप उससे पानी मांगते हैं, शिर्क तो नहीं है ना। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम गैब में हैं, उनके पास ये है, ये पावर है, ये मौजिज़ात हैं कि किसी मरीज को शफा दे सके, चाहें तो दे दें। ये उनके पास ये पावर है कि वो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इस मरीज को शफा दे दो, तो वो अल्लाह शफा दे दे, ये उनके पास पावर है। तो इससे मांगने में देखें, एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, गैब पे यकीन नहीं रखता, उसकी बात अलग है। लेकिन हमारी बात हो रही है मुसलमानों में कि मुसलमानों का ये यकीन है इन बातों का जो मैंने जिक्र किया है कि अब भी रसूल हैं, वो रसालत खत्म नहीं, उनकी मौजिज़ात अब भी हैं उनकी, ये खत्म नहीं हुई, वो देखते भी हैं। ये भी मैंने कुरान से आपको दिखाया कि वो शाहिद हैं। वो शाहिद कैसे शाहिद हैं? वो आप मुझे बताएं कि एक शख्स को अगर पता नहीं वो कैसे शहादत देगा? शहादत कैसे देगा? हमें आप, हाँ, ये बात आपको गलत है ना। जैसे हम शहादत देते हैं अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ताला नजर आने वाली चीज है ही नहीं। हम अगर आपको यकीन नहीं, इजाजत दें, अगर आपको यकीन नहीं है कि अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, तो आपकी शहादत झूठ है। जिसके दिल में शक है, यकीन नहीं है, उसका शहादत झूठा है, वो मुनाफिक है। हम शहादत देते हैं, हमें इल्म है, यकीन है कि अल्लाह ताला एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़अन रसूल हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शहादत देते हैं, आप कहें इल्म के तौर पर शहादत देते हैं, जैसे भी शहादत देते हैं, उनको पता है हमारे हालात का, देख कर देते हैं, या उनको इल्म है कि इनकी हालत ये थी, इस शख्स ने ये गुनाह किया है, उसकी शहादत देंगे कि ये गुनाहगार है, फिर ये आदमी अच्छा है, उसकी शहादत देंगे कि अच्छा आदमी है। ठीक है ना, जो इल्म है या देख रहे हैं, बहरहाल उनको पता है, तभी झूठी शहादत नहीं देंगे। इल्म है उनको, या वो हमारे पास तो बहुत सारी रिवायत हैं कि अमाल को वो देखते हैं, तो फिर उनसे तलब करने में कोई क्या झिझक क्या है? आप मुझे बताएं। फिर कहते हैं कि आपने ऐसे दलील नहीं लाया कि उस अज़हर मिन शम्स हो जाए। अज़हर मिन शम्स है, लेकिन आप सुन नहीं रहे। सुना मैं बहुत तसल्ली के साथ सुना, मैं सुनना ही चाहता हूँ, सुनने के लिए आया। ठीक है, एक बात आपने ये कही कि यहाँ पर वसयल्लाहु अमलकुम से ये मुराद है कि अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, और आपने कहा कि अगर उनका देखना कतई ना भी हो तो एटलीस्ट इतना है कि उनको इल्म है। यही बात है। मैं तो कह रहा हूं कि देख रहे हैं ना। आपने कहा कि वो जैसे हम अल्लाह की शहादत देते हैं उस तरह हम शहादत देते हैं ना। आप जो अल्लाह की शहादत देते हैं, आपको शक है क्या अल्लाह पे? झूठी शहादत दे रहे हैं, सच्ची शहादत दे रहे हैं? वो देख के शहादत नहीं दे रहे, बल्कि अपने इल्म की बुनियाद पर दे दें। ऐसे ही है ना कि हमें इस बात की तसल्ली हो गई है, ठीक है, हम उस तसल्ली की बुनियाद पर शहादत दे रहे हैं। हमें लाजमी नहीं है कि, मतलब कहने का मकसद ये था कि शहादत देने से ये लाजमी नहीं आता कि आपने उस चीज को देखा हो। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस चीज को फिलहाल फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो देख रहे हैं, वो सुनते हैं, वो जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इसके बारे में ये कह दिया कि हमारे यहाँ इस पे ये रवायात मौजूद है। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह आपसे फिर कभी रब्ता होगा, मैं ये जो शाहिद वाली रवायात है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत मजीद पढ़ के आऊंगा। एनीवेज, अगली बात यह है कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम दैट से एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए कि वो शाहिद हैं, अगली बात क्या आती है, क्या वो इस बात पर कादिर भी हैं
کہ وہ مدد کر سکیں. اب اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے نا. اچھا ہاں ایک اور بات, دو باتیں یہاں پر. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ اچھا چلو یہ والا سوال بعد میں رکھتے ہیں, فی الحال اسی بات پہ آتے ہیں قادر کی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب فرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے, ٹھیک ہے نا, نہیں دیکھ رہے, نہیں ان کو پتہ نہیں ہے, میں نے ان کو بلایا یا رسول اللہ ہیلپ کرو, ٹھیک, کیونکہ وہ مدینے میں, ان کا قبر مدینے میں, انہوں نے میری بات یہاں سے نہیں سنی, فرض بھی کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ دیکھیں, اس کی مثال ایسا ہے کہ ایک شخص سویا ہوا ہے یا ایک شخص نہیں ہے, میں نے اس کو بلایا, میرا اعتقاد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شخص ہے, ٹھیک ہے نا, اس کمرے میں ایک شخص ہے, وہ میرے لیے پانی لا سکتا ہے, لیکن کیونکہ وہاں پہ لائٹ آف ہے مجھے نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص کمرے میں نہیں, وہ جا چکا ہے, میں نے کہا پانی لاؤ, پانی لانے والا کوئی نہیں ہے. تو میں کیا ہوا یہاں پہ میں نے ایک محنت کی جو ضائع ہو گیا. میں نے غلط فہمی کے بنا پر میں نے اس شخص سے کہا کہ تو پانی لا دے, وہ شخص کمرے میں نہیں ہے, کمرہ لائٹ آف کر کے گیا ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, میں سمجھاتا. یا ایک شخص مثلا سویا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاگ رہا ہے, میں نے کہا پانی لا دو, وہ اس نے سنا ہی نہیں ہے, اس کو سنا ہی نہیں دیا. تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوا, میں نے ایک لغو کام انجام دیا, ایک بے فائدہ کام ہے. یہ تو شرک تو نہیں ہے نا, یہ شرک ہے بھائی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ تو جو ہے مریض کو شفا دے. میں سوچ رہا تھا, بات آپ کی مانتے ہیں, چلے فرض کرتے ہیں کہ وہ نہیں سنتا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے, میں نے فرض کر یہ ایک میں تصحیح کروں اپنی, یہاں پہ میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ یا ساریہ الجبل یہ بخاری میں ہے, یہ بخاری میں نہیں ہے, الاعتقاد بحقی میں ہے, کتاب الاعتقاد البحقی اور دوسرے کتب میں ہے, یہ بخاری میں نہیں ہے, میں نے غلط, اب معذرت چاہتا ہوں, وہ میرے ذہن سے نکل گیا. اچھا تو یہاں پر یہ شرک, اس سے شرک لازم نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. یا فرض کرتے ہیں ایک شخص یہاں پر ہے, وہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے پاس پانی لا دے, اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے, وہ پانی نہیں لا سکتا. میں نے اس سے کہا کہ پانی لا دے, وہ پانی نہیں لا سکتا, تو اس سے شرک لازم نہیں آتا. خوب سوچئے, میں نے اس کی عبادت نہیں کی, میں نے اس کی پرستش نہیں کی, ورشپ نہیں کیا, میں نے کہا پانی لا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے عبادت نہیں کی, پرستش نہیں کی, میں نے صرف ان کو پکارا, یا رسول اللہ پانی دے دے, یا رسول اللہ شفا دے دے. تو اس سے یہ شرک کیوں لازم ہو؟ زیادہ سے زیادہ میں نے اپنا انرجی ضائع کیا, ٹھیک ہے نا. شرک کہاں سے آ جاتا ہے؟ حکم اجازت ہے جی. اچھا, جو پہلی بات میں نے ابھی تک شرک کے ٹاپک کو لے کر ہی نہیں آیا تھا, کیونکہ فی الحال میں آپ سے سوالات کر رہا تھا, لیکن اگر آپ نے یہ بات پوچھی ہے تو میں اس پر یہ بات کہنا چاہوں گا. پہلی بات میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا دعا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ پہلا سوال. اچھا ایک یہاں پر میرا سوال رہتا ہے قدرت والا, وہ اگر آپ ابھی پہلے اس کا جواب دینا چاہیں تو مجھے اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر آپ اس کا جواب بعد میں دینا چاہیں تو اس پہ بھی مسئلہ نہیں. اینی ویز اگر آپ یہاں پر شرک والی بات کرتے ہیں, اگرچہ میں نے ابھی تک شرک کی کوئی اسٹیٹمنٹ, کیونکہ میں یہاں پر اسرشن کرنے نہیں آیا, میں یہاں پر پوچھنے آیا ہوں. اینی ویز اگر آپ شرک کی بات کرتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں گفتگو, آپ کی کیوں پوچھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیے اس بات کو, کچھ باتوں کو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ توسل استغاثہ یہ صرف شیعوں کا نہیں ہے, کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شیعہ یہ کرتے ہیں, یہ صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے, غیر شیعہ سب مسلمان استغاثہ کے قائل ہیں, سوائے وہابی حضرات کے, سوائے ابن تیمیہ کے ماننے والے. اور ہمارے زمانے میں, ہمارے دور میں, پچھلے 30-40 سالوں میں سعودی عرب سے پٹرول آنے کی وجہ سے بہت سارے خطبہ, بہت سارے لوگ وہ ان مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں پہ وہابیت کا اعتقادی سسٹم, عقیدتی سسٹم پڑھایا جاتا ہے, اور بہت سارے کتب کا ترجمہ ہوتا ہے جو وہابی طرز فکر پہ لکھی گئی ہیں. تو اس لیے یہ جو لوگ اپنے آپ کو وہابی نہیں بھی سمجھتے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ خود اسی فکر کے پیروکار ہیں جو وہابیت کی ہے, کہ سمجھتے ہیں کہ توسل استغاثہ کرنا یہ شرک ہے, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ شیعوں کا نہیں ہے صرف مخصوص, یہ غیر شیعہ سب مسلمان 90% مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ استغاثہ یا رسول اللہ کہہ کر ان سے مدد لیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف وہابی وہ بھی ابن تیمیہ, وہ بھی کب سے, سنت 8ویں صدی سے, یعنی سنت 700 کے بعد, اس زمانے 700 سال ہو گئے, اس زمانے سے شرک کا جو چیپٹر کھل گیا ہے اس مسئلے پر, اس سے پہلے بھی نہیں تھا. یہ ایک محدود بات ہے اور ایک لمیٹڈ بات ہے, پہلی بات. دوسری بات آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں
کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے شرک کا مسئلہ نہیں چھوڑا. آپ نے نہیں, ٹھیک, آپ نے لفظ کا ذکر نہیں کیا ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ استدلال کس محور کے گرد گھومتی ہے. محور اس کا یہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا وہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جناب, میری بات سنیں. مجھے دیکھیں, جس طرح آپ نے باقی فرقوں کا ذکر کیا, مجھے اس بات کا علم ہے, ٹھیک ہے, اور یا تو ہونا کہ مجھے باقی فرقوں کی کسی بات کی کوئی چیز لاجیکل لگی ہو تو میں نے کہا ہو کہ نہیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, چلے مجھے باقی فرقے اچھے نہیں لگے یا درست نہیں لگے, میں نے اس پہ محنت نہیں کی. ٹھیک ہے, اور میں آپ کے پاس سوال لے کے آیا ہوں, آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں فقط. اب اس میں یہ ہے کہ فلاں فرقہ یہ کہتا ہے, فلاں فرقہ یہ کہتا ہے, اس کا میری اس ٹاپک سے فی الحال تعلق نہیں ہے. بالکل بالکل, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور آپ کو حق ہے جو سوال کرنا چاہیں کریں, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں صرف اتنا ہی کہہ دوں جتنا آپ نے سوال کیا نا. اس سے آگے اگر میں ایک جملہ اضافہ کروں, ہاں تو آپ اس میں, مجھے پتا ہے کہ دیکھیں میرے ذہن میں جب میں آپ کے کچھ باتیں سنتا ہوں نا, جیسے اصحاب کے بارے میں, اور آپ کچھ باتیں کرتے ہیں جن میں سے بہت ساری لاجیکل لگتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر جب انسان اس فکر کو دیکھتا ہے, فکر اثنا عشری کی فکر کو دیکھتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ یار یہ قبول کرنی چاہیے یا اس کو وہ اس کے دل کو کچھ لگتی ہے, پھر اس کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ یار میں اس وجہ سے آپ اپنے موضوع جو سوال ہیں کرتے جائیں, تو کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مطلب کیا آپ دعا کو, کیونکہ میں مانتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس وقت یہ بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے, رسول سے یا ائمہ اطہار سے یا کسی سے بھی مدد مانگتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شرک کروں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی وجہ سے میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کافی دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں, میں آپ سے دلیلاً صرف اور صرف اپنے علم کی خاطر, اپنی ہدایت کی خاطر سمجھ گیا بھائی, سمجھ گیا. اسی بات کو 10 دفعہ تکرار نہ کریں, آپ اپنا سوال کریں پلیز. تھینک یو, پتہ چل گیا آپ اچھے آدمی ہیں, آپ علم کی خاطر سوال کرتے ہیں, چل گیا, پتہ چل گیا, آپ سوال کریں, مہربانی. تھینک یو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں دعا عبادت شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہی آپ اصل موضوع پہ آ گئے. آپ دیکھیں, یہ عزیزو, لفظ دعا, لفظ دعویٰ, یہ ہمیشہ عبادت کے معنوں میں نہیں ہے. ابن تیمیہ کا سارا اس بیچارے ایک بے وقوفی حماقت, حالانکہ وہ عرب تھا, اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا. لفظ دعا کبھی پکارنے کے معنوں میں آتا ہے, کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لفظ دعا یا اس لفظ سے مشتق خود دعا, دعویٰ, دعا کے مشتقات ہیں, یہ ہمیشہ عبادت کے معنوں میں, کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے, کبھی عبادت کے معنوں میں نہیں آتا, صرف پکارنے کے معنوں میں آتا ہے. یہ اس سیاق پہ دیکھنا ہوگا, قرائن کو دیکھنا ہوگا کہ مثلا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے قوم کو دن رات دعوت دی, دعوت, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میرے دعا سے ان کو صرف, دعا کیا یعنی دعوت دینا, ان کو پکارنا, میں نے جو ان کو پکارا اپنے قوم کو, صرف ان سے کیا, ان کی کیا بڑھ گئی ہے, ان کی فرار بڑھ گئی ہے, ان کی وہ صرف ہم مجھ سے بھاگتے حق سے انہوں نے فرار ہی زیادہ اختیار کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے, پکارنے کے معنوں میں. اور دوسری جگہوں میں ہے کہ نہیں, دعا وہاں پہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر دعا عبادت کے معنوں میں ہے. دعا مخ العبادہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی وغیرہ میں کہ دعا عبادت کی جو مغز ہے وہ دعا ہے. تو یہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ دعا ہمیشہ ان معنوں میں نہیں آتا, کبھی پکارنے کے معنوں میں, کبھی عبادت کرنے کے معنوں میں. جی جناب. تو آپ نے درست فرمایا, مجھے اس بات کا علم ہے کیونکہ میں بھی جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے دعا پکارنے کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور دعا مدد طلب کرنے اور جو جس کو شرعاً اصطلاحاً دعا کہا جاتا ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایگریڈ, ٹوٹلی ایگریڈ. اب سوال یہ ہے کہ جو استغاثہ والی دعا ہے, کیا یہ استغاثہ والی دعا عبادت آپ کے نزدیک ہے یا نہیں ہے؟ دعا استغاثہ کس سے کرے, وہ دعا یعنی ورشپ. آپ عبادت کے معنوں میں کہتے ہیں نا, دعا سے کیا استغاثہ دعا کے معنوں میں ہے یا نہیں, کس دعا سے کیا مراد, اور کس سے استغاثہ کیا جاتا ہے؟ اجازت دیں بات کرنے کی. دعا سے کیا مراد ہے؟ دعا سے اگر معنی ہے عبادت, اگر اللہ سے استغاثہ کرو تو یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. اگر غیر اللہ سے آپ استغاثہ کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ دعا ہے لیکن پکارنے کے معنوں میں, یہ عبودیت کے معنوں میں نہیں ہے, عبادت کے معنوں میں نہیں. ہم نے استغاثہ کیا, من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم, جس نے کسی منادی کو
یہ پکارتے ہوئے، یہ استغاثہ کرتے ہوئے سنا کہ یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، اور اس کی مدد نہیں کی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو استغاثہ اگر آپ اللہ سے کریں تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ وہ عبادت ہے. غیر اللہ سے استغاثہ کریں گے وہ پکارنا ہے. دعا ہے کن معنوں میں؟ پکارنے کے معنوں میں. اور مزید حکم دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ اگر آپ استغاثہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر اللہ کے اس میں کو پکارتے ہیں استغاثہ کے لیے تو وہ صرف پکار ہے، عبادت نہیں ہے. تو جس طرح قرآن میں آتا ہے، میرا اشکال ہے، قرآن میں آتا ہے کیا نام ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو پکار ہے جو انسان اضطرار میں کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک الہی صفت کے طور پر. تو کیا اللہ نے کہیں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مومنین کو پکارا جائے یا رسول کو پکارا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہیں ذکر کیا ہو کہ ہم تم فلان کو بھی پکارو؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ تو ذکر کیا ہے کہ مستر کی دعا کو قبول کرنا جو ہے وہ صرف ایک الہی صفت. تم اس آیت کو تم لوگ پڑھتے ہو. دیکھ میں نے وہابیوں سے بہت مناظرے کیے ہیں، وہابی اس آیت کو نہیں چڑھتے. یہ انجینئر مرزا کے جو سننے والے ہیں وہ اس آیت کو چڑھتے ہیں. اچھی آیت کو آپ نے ذکر کیا، اب آیت کی ترجمہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور شرح کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس آیت سے کیسے آپ ثابت کرتے ہیں کہ اگر آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگا تو یہ شرک ہے. یا آپ اس کے استدلال بتائیں نا. آپ استدلال ہی نہیں کریں گے، صرف آیت کی طرف اشارہ کریں گے، آیت پڑھیں گے نہیں، تو میں اس کے کس چیز کا جواب دوں؟ آیت کا وہ استدلال بتاؤ اپنے مقصود پر. ٹھیک ہے نا، کس آیت سے کہ اللہ مستر کا جواب دیتا ہے اور مستر کو خلیفہ بناتا ہے زمین کا. ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. آیت سمجھئے، اللہ مستر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی جو بری حالت ہے اس کو رفع کرتا ہے اور اس کو خلیفہ بناتا ہے. تو اس کا کیا تعلق ہے کہ غیر اللہ سے آپ استغاثہ نہیں کر سکتے؟ کہاں سے یہ دونوں میں ربط کیا؟ اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ نہیں کر سکتے. اس آیت سے یہ تو بات ثابت ہوتی ہے نا کہ ایک مستر کی مدد کرنا ایک الہی صفت ہے. مستر کی الہی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جی ہاں، لیکن ایکسکلوسیو ہے. یہ کہاں سے پتہ چلتا کہ غیر اللہ مستر کی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتا ہے کہ کیا میرے اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ ٹھیک، وہ پوری پڑھے نا، آیت پوری پڑھے. مستر کو اللہ پر خلیفہ بھی بناتا ہے، وہ تو بھی پڑھے نا. ہاں، وہ کہ ایک شخص بیچارہ ہے، مسکین ہے، اس کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، اللہ اس میں جو سو ہے وہ یکشف السو، اس کی جو بری حالت ہے وہ رفع کرتا ہے، استرار اس کی رفع کرتا ہے، پر اس کو خلیفہ بناتا ہے. خلیفہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری زمین کا خلیفہ بناتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہم مانتے ہیں. یہ صرف اللہ ہی کہ ایک بیچارہ مسکین کو مسکنت سے نکال کر اس کو پوری زمین کی بادشاہت عطا کرے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. لیکن ایک ویسے ہی مستر کو پناہ دینا، مستر کو کسی بیچارہ شخص ہے، مثلا کوئی ایک شخص غرق ہو رہا ہے یا اس کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اس نے پکارا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، میں غرق ہو رہا ہوں، مجھے نکالو. ہم نے رسی ڈال کے اس کو نکال دی. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ مستر کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بچا سکتا. ہم اس کو نہیں مانتے. یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مشاہدات کے خلاف. یہ کوئی عقل ہی کہہ نہیں سکتا. آپ بچہ بیمار ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر صاحب بچاؤ، بچہ مر رہا ہے، وہ ڈاکٹر وہ 1-2 ٹیکے لگاتا ہے، بچے ٹھیک ہو جاتے. مستر کی استرار کو ڈاکٹر نے 1-2 ٹیکوں سے رفع کر دی. پیسے نہیں ہے کھانا، بالکل میں مستر ہو گیا ہوں. قرضہ مانگتے ہیں چچا سے، چچا جان پیسے دے دو، گھر کے خرچے نہیں، اس نے استرار رفع کر دی. یہ تو ایک عام چیز ہے، ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، بیٹا مریض ہے، اس کو شفا دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر ڈالا، ایک ہاتھ لگایا، شفا دے دی. یہ ہو جاتا. وہ اللہ کی جو آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ ہمارے نزدیک، ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہیں. یہ آیت کی شان نزول ائمہ اطہار علیہم السلام ہے. ہمارے 12 امام ہیں جن پہ اس امت نے ظلم کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، 1-2 نہیں، کئی زیادہ ہیں.
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو امیر المؤمنین علیہ السلام لرز گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں لرز رہے ہیں آپ؟ تو اس نے پوچھا کیسے میں نہ لرز ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ دے رہا ہے کہ وہ خلفاء بنائے گا. پھر جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے سامنے آئیں گے تو پھر وہ خطبہ ادا کریں گے کہ انا اولی الناس بآدم علیہ السلام اولی الناس بابراہیم علیہ السلام، میں سب سے قریب شخص ہوں آدم سے، ابراہیم سے، نوح سے، پورے انبیاء کا. پھر اسی آیت کا وہ تلاوت فرمائیں گے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو بالکل بے بس تھے، لوگوں نے ان پہ اتنا ظلم کیا ہے، ان کی والدہ کو شہید کیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے حقوق سب چھین لیے، ان کو ہر ایک کی بعد دیگر شہید کیا. اب وہ باری آئی ہے کہ ہم خلفاء الارض بنائے گا. یہ آیت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہے کہ وہ مضطر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے استقرار کو رفع کرے گا اور ان کو خلفاء الارض بنائے گا. ٹھیک ہے نا. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مضطر کا مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مضطر کا مدد کر سکتے ہیں ہم اور آپ. اور جناب ایک اور اشکال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے نبی کی طرف سے کہ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ میں تمہارے لیے کسی قسم کی نقصان یا کسی قسم کی ہدایت کا اختیار نہیں رکھتا. یا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، ٹھیک کہ مجھے اللہ سے خود کو نہیں کوئی بچا سکتا. یا وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، کہ میں اگر غیب جانتا ہوتا کہ میں وہ سامان اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. تو آپ ان سب آیات کا کیسے ان کی تعویل کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں؟ ایک آیت ایک پڑھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں. بھائی کون سی آیت پہلی پڑھا آپ نے؟ وہ آیت کا سورت نمبر بتائیں تاکہ ہم آیت کھولیں. سورۃ جن ہے نا، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا نَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. سورہ مبارکہ جن میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ جن، سورۃ الجن. اگر آپ کی بات مان لی بے نا اس آیات کے متعلق، تو یہ تو ظاہری اسباب کو بھی اپنے عموم، اگر اس کا عموم لیتے ہیں کہ اس کا معنی عموم سے لیتے ہیں تو ظاہری اسباب بھی اس میں منفی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ صرف غیبی اسباب اس سے منفی ہیں. اگر اس آیات کو لے لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص ضرر نہیں پہنچا سکتا، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مضر ہی نہیں، کوئی نافع ہی نہیں ہے، تو یہ تو ظاہری اسباب کو بھی، ابھی آپ ظاہری اسباب سے کیوں مدد لیتے ہیں؟ مثلا آپ نے کھانا پکانا ہے، آگ جلاتے ہیں نا، آگ تو جلا نہیں سکتا، اللہ جلائے گا. آپ پیاس لگی پانی پیتے ہیں، پانی تو پیاس بجھا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے پانی کیوں پیتے ہیں؟ القرآن نے تو یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ عموم پہ لیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز دنیا میں سب ہوتا ہے اللہ کا فعل ہے، جیسے وہ آپ کے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ وہی کوئی اشیاء جو ہیں ان کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی، تاثیر صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، آگ بھی نہیں جلاتا، کھانا پکاتے ہیں نا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو کہ وہ جو ہے سالن گرم ہو جائے، وہ پیاز وہاں پہ بھون جائے. اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں چولہا جلاتے ہیں بھائی؟ کیوں چولہا جلاتے ہیں؟ اگر ہم یہ آیات اس طرح لیتے ہو کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی عالم میں سبب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا، تو دنیا میں رہو گے کیسے؟ دنیا میں آپ کی زندگی چلے گی کیسے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آیات کا یہی مطلب نکالو گے کہ اسباب سب منفی، اسباب سب مردود، ان میں اسباب جو ہیں ان کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا بھائی، تو آپ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے؟ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل کر کے دکھاؤ نا. جب آپ نے کھانا پکانا ہے، آگ جلاتے ہو، جب پانی پینا پیاس لگے پانی پیتا ہو، جب بیمار ہو جاؤ تو وہ پاکستان میں کون سی گولی چلتی ہے؟ پیراسیٹامول. ابھی ہوتا ہے پاکستان میں پیراسیٹامول یا نہیں ہوتا؟ ہوتی ہے، پیناڈول ہوتی ہے، وہ بند ہو گئی ہے لیکن پیراسیٹامول مل جاتی ہے. جی اچھا. ہم نے جب دیکھا تو سب ہر جگہ پیراسیٹامول کھا لو بھائی. تو یہ سب بند کرو نا، یہ سب اللہ سے مانگو، ختم بات. اگر آیت پہ چلنا ہے تو آیت عام ہے بھائی، اس میں کوئی وہ استثناء نہیں ہے. اگر آپ جیسا عقیدہ ہے کہ اسباب جو ہے نا، وہ مجھے پتہ بھی ماتوریدیہ شاعرہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اسباب ان کا کوئی تاثیر نہیں ہے، آگ نہیں جلاتی، پانی پیاس رفع نہیں کرتے، سب اللہ کا کام ہے، سب اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے.
کیا ماتریدیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ ماتریدیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ تاثیر ہماری آگ نہیں جلاتا. میں یہ مارتا ہوں نا، یہ فعل جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، لیکن میری طاقت میں اس میں کوئی اثر ہی نہیں. یہ حرکت جو پیدا ہوا ہے اللہ کی طاقت سے، اللہ کی جو اپنی طاقت ہے اس سے پیدا ہوئی ہے. آگ بھی جلاتا ہے، آگ میں کوئی انرجی ہے، لیکن آگ کی انرجی گرم نہیں کرتا. اللہ وہ جلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ یہ ہے. ہاں، آپ کے یہاں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کے یہاں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ نے آگ میں ایک طاقت رکھی ہے کہ اگر اس کو اگر وہ کسی چیز اس کے نزدیک ہو جائے تو وہ جلا دیتا ہے. آگ واقعا جلاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. اللہ آگ جلاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے. مثلا گولی کا ہے تو گولی میں یہ ہے خاصیت ہے کہ آپ کو بیمار کر دے، آپ کو ٹھیک کر دے، جو بھی گولی ہے. یا مثلا میں یہ حرکت کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے پاور دی ہے. اسی طاقت، اسی انرجی سے جو اللہ نے مجھے دی ہے، اسی سے میں ہاتھ چلاتا ہوں، میں تالی بجاتا ہوں، یا میں کوئی بھی حرکت کرتا ہوں نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ چھین بھی سکتا ہے. اللہ مانے ہو سکتا ہے کہ مثلا آگ کو جلانے سے روک دے، کر سکتا ہے، لیکن طاقت اللہ نے اس میں رکھا. آگ واقعا جلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسباب کو ہم مانتے ہیں کہ اسباب میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. تو آپ اس آیت کی تفسیر پہ کیسے کہتے ہیں؟ کس آیت کی تفسیر؟ یہ جو آیت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ اس کی تفسیر کیسے کہتے ہیں؟ اچھا میں آیت کھول دوں ایک منٹ. سورہ مبارک جن. دیکھیں میں جلدی سے جواب نہیں دینا چاہتا، آپ نے پوچھا ہے تو مجھے ایک نظر ڈالنا. ہاں کوئی مسئلہ. وہ جواب دے دیں. میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے کہ ویٹ کرو. اچھا، جس آیت کے متعلق آپ نے پوچھا وہ یہ ہے میرے بھائی. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینات کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور نرم خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا ہے، اور ان کو بلیغ کلام بھی دیا ہے کہ وہ اچھی طرح سے عقائد کو بیان کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے وہ اپنے جو طریقہ کار ہے اسلام کا، سچے عقائد ہے، توحید ہے، اچھائی کے جو کام ہیں وہ بیان فرماتے تھے. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ اس کو مان بھی لیں، اس کو قبول بھی کریں. انبیاء علیہم الصلاۃ کا کام ہے تبلیغ کرنا، پہنچانا. اب کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس بات کی تاثیر بھی ہو یا نہ ہو، یہ جو ہے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی طاقت سے باہر ہے.
کیونکہ وہ شخص کے اپنے ذہنی حالات ہیں، اس کے شخص کے اپنے تعصبات ہیں، اس کا دل کتنا کھلا ہے حق بات کو قبول کرنے کے لیے، اور اس کے قلب میں کتنی قساوت ہے، اس کے دل میں کتنی سخت سنگ دلی ہے، ان سب باتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان باتوں کو وہ نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ اگر وہ کہیں پہ تبلیغ کرتے ہیں تو حتماً وہ حق کے راستے پہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، میں آپ کو بیان تو کرتا ہوں، لیکن اگر آپ ہدایت قبول نہ کریں تو میں آپ کو حتماً رشد کی طرف، ہدایت کی طرف ہدایت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر آپ قبول کر لیں تو میری قبول نہ کرنے سے آپ کو ضرر، آپ جہنم چلے جائیں، قصی ہو جائیں، یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں، یہ سب آپ لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر آپ قبول کریں آپ لوگ تو آپ ہدایت کی طرف آ جائیں گے، اگر قبول نہ کریں تو آپ جہنم کی طرف جائیں گے۔ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں، میرے دائرہ اختیار میں ہے کہ میں آپ کو ہدایت تبلیغ کروں، پہنچا دوں، اتمام حجت کروں۔ اب آپ لوگ نہ مانیں تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جی جناب۔ اوکے سر۔ اچھا سر، ایک اور آیت ہے اسی طرح کی، چلیں اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اس سے مماثلت ہی رکھتا ہے۔ یہ آیت ہے، اچھا آپ نے اجازت دیں، اس آیت سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو ضرر نہیں پہنچاتا، یہ بات آپ کی، یہی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کم از کم آپ سے گفتگو سے پہلے ہے اس آیت سے، وہ یہی ہے کہ ما فوق الاسباب، یعنی کہ جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں اس دنیا میں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جس کے تحت کام ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تک تو اختیارات ہیں، لیکن اس سے ابو لیول کے اختیارات نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ کیا مطلب جو اسباب ہیں ان کے تاثیر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسباب کی تاثیر میں اتنے دقیق الفاظ کے ساتھ تو نہیں جانتا، لیکن ہاں اسباب آگ جلاتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو نہیں چلائے گی۔ جلاتی ہے اگر آگ جلاتی ہے، یا ماتریدیہ شاعرہ سے خارج ہو گئے، معتزلی بن گئے، شیعہ بن گئے، بھائی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ نہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، نہ ماتریدیہ نہ شاعرہ کا، یہ معتزلہ اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب میں اس میں اتنی کمپلیکس سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، مطلب میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، میں آپ کو بہت زیادہ کچھ بتانے نہیں آیا۔ اوکے نہیں، دیکھیں جو اس آیت میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی شخص سے مدد طلب نہیں کر سکتے، اور جو ذر کی بات ہے، ضرر اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے، ذرا ولا رشدا، ضرر اور ہدایت کی جو بات ہو رہی ہے وہ میں نے عرض کیا کہ وہ کس معنوں میں ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، دوسرا سوال کریں دوسری آیت کے متعلق۔ اچھا، دوسری آیت جو ہے جو سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ٹھیک ہے، یہ آیت تو پہلی والی سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس کے باقی والا جو حصہ ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ٹھیک ہے، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، ٹھیک ہے، میں نذیر ہوں، بشیر ہوں ایمان والوں کی قوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا تعلق ہے استغاثہ سے، وہ بھی بتا دیجئے۔ استغاثہ سے یہ تعلق ہے نا کہ ان تک یہ بات پہنچنا غیب کے امور میں سے ہی ہے نا، تو آپ کیا اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ مطلب میں تو آپ کے اعتقاد کو سمجھ گیا ہوں، آپ کی سب چیزوں کو سمجھ گیا ہوں، اب میرے جو اشکالات ہیں، میرے جو سوالات ہیں، اور میں اس وقت آپ کو اسی لیے جواب نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ میں آپ سے کاؤنٹر کویشچن نہیں، میں صرف آپ سے آپ کی باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی بات نہیں میں آپ کو بتاؤں، كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا تو میں خیرات میرے پاس کثرت سے ہوتے، خیرات کثرت سے ہوتے، اور مجھے کوئی سوء، کوئی برائی مجھ سے مس نہیں ہوتا، مجھ تک نہیں پہنچتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، سب خیرات انہی کے پاس ہے، اور کوئی برائی جو بدی ہے ان تک مس نہیں ہوئی ہے۔ آپ حکم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، یہ تو بخاری میں پورا کئی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے خلقت آدم سے لے کر
خلق دنیا سے لے کر آج تک، ان کے زمانے تک جو واقعات ہوئے ہیں اور قیامت تک جو جتنے ہونے والے ہیں ان سب کو انہوں نے بیان کیا. یہ عمر سے بھی روایت ہے، اس کے علاوہ ظاہراً حذیفہ سے بھی روایت ہے. اچھا، بخاری میں آپ ادھر دیکھ لیجئے. تو ان کو علم غیب تو ہے، یہ تو بلا شک و بلا ریب ثابت ہے. جہاں تک آیت کی تعلق ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ہمارا جواب یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور خیرات کی کثرت ہے ان کے پاس، بلکہ سب خیرات انہی کے دامن میں ہے. سب خیرات جو واقعی خیر ہیں انہی کے پاس ہے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور ان تک جو سو ہے، سو یعنی شرک، سو یعنی گناہ، سو یعنی خطا، یہ ان تک پہنچی ہی نہیں ہے ابداً. اور بولیں. ٹھیک، یعنی کہ آپ اس آیت کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ ان تک کبھی سو پہنچا نہیں ہے اور وہ غیب جانتے تھے، ایسے؟ بالکل. تو ایک سیکنڈ دیجیے گا. تو اس سے جو قبل آیت ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمها عند ربی، کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کے وقت پہ ظاہر نہیں کرے گا سوائے اس کے، ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر اس آیت کے اگلی آیت کے بعد اس کے بعد اگلی آیت یہ آئی کہ وہ سب علم غیب کے متعلق نہیں پوچھ رہے، وہ قیامت کا پوچھ رہے تھے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، قیامت کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی. وہ فرمایا انما علمها عند ربی، اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. وہ قیامت کو ہر غیب کا تو نہیں پوچھ رہے تھے. قیامت کب ہوگی اس کا فرمایا اس اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. قیامت کا پوچھا. اوکے سر. جی، آج کے لیے میں یہی باتیں پوچھنے آیا تھا، اور آج میں کچھ بھی نا مطلب اپنا بتانے نہیں آیا تھا، میں صرف آپ سے جو سوالات میرے ذہن میں آئے تھے سمجھ گیا. ہم بھی آپ 100 مرتبہ پوچھیں یہ خادم حاضر ہے، 10 مرتبہ پوچھیں میں حاضر ہوں. میں شکایت نہیں کر رہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھ رہے، اور میری کوئی توقع نہیں کہ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. میں آپ کو میں کوئی مناظرت تھوڑی ہے، میں آپ کا خادم ہوں. آپ مجھ پہ سوال کریں، میری مذہب پہ اعتراض کریں، اشکال کریں، میں یہاں پہ میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کو جواب دوں اور پیار سے ہنس کر مسکرا کر جواب دوں، یہ میرا فریضہ ہے. اور اگر میں نے آپ سے ہنس کر مسکرا کر آپ کو جواب نہیں دیا تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ جو بھی سوال آپ کے دل میں ہے آپ پوچھیں، بلا جھجک پوچھیں. لیکن آیات کے متعلق جو پوچھتے ہیں نا، آیات کے متعلق جو پوچھتے ہیں میرے بھائی، تو میں آپ کو ایک انصاف کی ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ مہربانی کریں ہمیشہ، کیونکہ قرآن کے متعلق جہل کے ساتھ بات کرنا یہ نہ قرآن کے شان کے متعلق ہے، بلکہ اس سے انسان گناہ میں بھی پڑ سکتا ہے. اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سب آیات جو ہیں مجھے ان کے تفاسیر ہمیشہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی عالم ہو اس کو ہمیشہ دوبارہ کتب کی طرف مراجعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ انصاف کریں نا، اگر یہ اس طرح کے، کیونکہ یہ تو ایک اوپن کوشچن آنسر ہے، اور ہم نے کہا تھا، یہی اعلان کیا تھا کہ ان لوگوں کے جو کال کرنے والے ان کے سوالات مجھے نہیں معلوم، اور ہم نے یہی اعلان کیا تھا، ان کو پیغام دیا تھا کہ جو بھی سوال کرنا ہے کسی موضوع پر ہم سے سوال کیجئے. تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ حضرت کیا سوال کرنے والے ہیں، یا ان سے پچھلے جو کالر تھے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کیا سوال کرنے تھے. تو ہمارے دوستوں نے کچھ کوشش کی تھی کہ ان سے پوچھے کہ کس موضوع پہ سوال کریں گے، تو میں نے وہ بھی منع کیا کہ یہ بھی ان لوگوں سے نہ پوچھیں کہ کس موضوع پہ سوال کریں گے، جن کو سوال کرنے دے جو مرضی ہے. تو جو ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن اگر آپ لوگ واقعا آپ کو آیات کی تفسیر چاہیے شیعہ طریقے سے، اور وہ بھی دقیق علمی تفسیر چاہیے، تو اس کے لیے آپ لوگ مہربانی کریں کہ اس سیشن سے ایک دن پہلے ان آیات کو جو ہیں آپ لوگ بھیج دیں ہمیں، کہ ہمیں یہ آیات کی ہم تفسیر مانگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میں اچھی طرح سے آپ کی تسلی کا، آپ نہ مانیں بے شک، آپ قبول نہ کریں، آپ کو اطمینان ہے تو قبول کریں گے، اطمینان نہیں، لیکن میں جو تفسیر دے سکوں گا وہ آپ کے بہتر طور پہ دے سکوں گا. کیونکہ اس کے لیے کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، ویسے میں آیات لا دیں تو میں کچھ جواب ہمیشہ دے سکتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس کو دیکھنے میں، سوچنے میں، قرآن ایک سمندر ہے عزیزوں. قرآن کوئی ایسا نہیں ہے کوئی شعر ہے اقبال کا یا کسی اور کا کہ وہ آپ نے پڑھ لیا فوراً. قرآن کے ہر لفظ میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کی ضرورت، اور جتنا انسان سوچے ہمیشہ اس کے لیے اس میں سے نئے دروازے کھلتے ہیں، نئے مفاہیم کھلتے ہیں. یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ لوگ پہلے سے بتا دیا کریں وہ بھی آپ کی مہربانی, نہ بھی بتائیں وہ بھی آپ کی مہربانی. اور مزید حکم, مزید سوال؟ سر آج کے لیے اتنا کافی ہے, انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گا اور آپ سے مزید باتیں پوچھوں گا. بہت مہربانی محمد بھائی, بہت خدا آپ کو عزت دے, خدا آپ کو سلامتی دے. میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ.